وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین و ناظرین، نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ جو سید الرسل بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں، ان کا مقام عالی تو بنص قرآن مرفوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود خبر دی، فرمایا: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ مگر جو آیت کریمہ ہمارا موضوع سخن ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقام رسالت و بعثت کو العالمین کے لیے رحمت میں محصور فرما دیا کہ آپ جملہ جہانوں کے لیے محض رحمت ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی رحمت دو عالم۔ اب قرآن کریم کی نص یہ ہے کہ آپ رحمت عالمین ہیں۔ جتنے عالم اس دنیا میں ہیں سب کے لیے رحمت الہی، سب کے لیے رحمت اور سراپے رحمت، جن کی بعثت کو حصر فرما دیا اور بیان یوں کیا کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا۔ یہ ہے حصری بیان، سوائے اس کے کہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ یہ انداز بیان جو ہے قرآن حکیم کا کہ آپ کی بعثت کو یا آپ کی رحمت للعالمینی کو محصور فرما دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات مقدس میں کہ آپ سراپے رحمت ہیں، سراسر رحمت ہی رحمت ہیں، اس کے علاوہ اور نہیں۔ اب ہم لفظ عالمین پر گفتگو کرتے ہیں، جس کے لیے حضرت محمد رسول اللہ کو رحمان نے رحمت بنایا ہے۔ اس کی شرح و تفسیر میں مناسب ہوگا کہ ہم کچھ باری تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کے رب ہیں۔ اب عالمین کا رب اللہ تبارک و تعالی خالق، مالک اور باری تعالی جل جلالہ کا وصف ہے۔ اب اس آیت کے زیر نظر مختلف تفاسیر میں عالمین کی تفسیر کا مطالعہ مفید رہے گا۔ پھر یہیں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ عالمین کا دائرہ کس قدر وسیع ہے، اور پھر آپ کے اس مقام عالی کا کہ ان تمام عالمین کے لیے آپ کی ذات اقدس رحمت، سراپے رحمت، نری رحمت اور خالص رحمت ہیں۔ قرآن کریم نے
رب تعالیٰ کی ربوبیت کا دائرہ بھی عالمین کو قرار دیا ہے۔ علماء تفسیر کے عالمین کی تفسیر میں اقوال کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ رب العالمین تو عالمین اس کے لیے مخلوق بھی ہیں، وہ خالق ہے، پھر اس کے سارے نظام کی وہ تنظیم کرنے والا ہے۔ سب کو پیدا کرنے کے بعد ان سب کی حاجات کو بھی ان کے عالموں میں پیدا کیا۔ ہر عالم میں جتنی مخلوقات ہیں اور جتنی ان کی ضروریات ہیں، یہ ہے رب العالمین کا معنی۔ عالمین کے لیے اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ سبھی عالمین کے لیے رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ابن جریر فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ يَا مُحَمَّدُ إِلَى خَلْقِنَا إِلَّا رَحْمَةً لِمَنْ أَرْسَلْنَاكَ إِلَيْهِ مِنْ خَلْقِهِ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اپنی مخلوقات میں سے جس کی طرف بھی مبعوث کیا ہے، آپ میری اس مخلوق کے لیے رحمت ہیں۔ اب جب اللہ نے تمام مخلوقات کے لیے آپ کو رحمت قرار دیا اور جملہ انسانوں کے لیے، تمام امتوں کے لیے، تمام بنی آدم کے لیے آپ رسول ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اور یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تمام انسانیت، جمیع انسان یہ دائرۂ بعثت ہیں آپ کی۔ کافۃً للناس یہ حد ہے آپ کی بعثت رسالت کی۔ اب عالمین اس امر میں اہل تفسیر میں مختلف آرائیں ہیں ان کی کہ کیا آپ عالم کے مومنین و کافرین سبھی کے لیے رحمت ہیں، یا آپ ان میں سے فقط مومنین کے لیے رحمت ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ آپ کی رحمت عالم کے سبھی انسانوں کے لیے عام ہے، چاہے وہ مومن ہوں یا کافر۔ اب بعض حضرات مفسرین نے یہ کہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو معروف مفسر قرآن ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی دعا بھی فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرمائے۔ تو آپ فرماتے ہیں جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان لایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا و آخرت میں رحمت لکھ دی، اور جو اللہ اور رسول پر ایمان نہ لایا وہ بھی، اب دیکھیں یہ آپ کی رحمت، وہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سبب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے رحمت ہونے کے سبب، رحمت تو ہوگی اللہ کی طرف سے ہی، اس دنیا میں بھی زمینی عذاب جو اللہ کے آتے ہیں منکرین پر، اس دنیا میں خسف ہو جانا، پھٹ جانا زمین کا اور لوگ اندر چلے جائیں، یا آسمانی قذف کہ آسمان سے اللہ تبارک و تعالی عذاب کی شکل میں بارش ان پہ برسائے، پتھر اتریں یا کوئی اور تباہ کن چیز، تو اللہ تبارک و تعالی زمینی عذاب سے اور اپنے آسمانی عذاب سے بھی آپ کے وجود مبارک کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی محفوظ رکھے گا جو آپ پر ایمان نہیں لائے۔ تو مذکورہ نص قرآنی کا بیان اس امر کا متقاضی ہے۔ اب یہ تفسیر فرمائی ہے ابن عباس نے، تو یہ اس امر کا متقاضی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے
رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ لہٰذا آپ کی اس رحمت کی وسعتوں میں اہل ایمان کی تخصیص نہیں، بلکہ یہ رحمت عالمین کے سبھی انسانوں، مومنین اور کافرین سب کو شامل ہے، اور سبھی اس رحمت سے فیض یاب ہوتے رہے ہیں، ہو رہے ہیں، اور تا قیامت ہوتے رہیں گے۔ البتہ اہل ایمان کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ ان کے لیے رحمت یہ ہے کہ وہ آپ کی وجہ سے اولاً دولت ایمان و ہدایت سے مالا مال ہوئے، پھر آپ ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں صالح اعمال کے ساتھ ان کی سیرت کو حسین اور مزین فرمایا اور آراستہ فرمایا، پھر آپ ہی کی بعثت کی وجہ سے کرۂ ارض، پورے کا پورا جہان اللہ تعالیٰ کی عمومی گرفت سے محفوظ رہے گا۔ جیسے کہ پہلے امم سابقہ کو اللہ کی طرف سے جب پکڑ آتی تو کلی طور پر ہلاک ہو جاتی، مگر آپ کی بعثت اور وجود کے بعد ایسا عمومی عذاب انسانیت پہ نہیں آئے گا۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ آپ کی رحمت آپ کے دشمنوں پر بھی رہی کہ آپ نے اپنے مخالفین کی جلد پکڑ کی کبھی دعا نہیں فرمائی۔ نیز قرآن کریم میں باری تعالیٰ کا یہ ارشاد نص قطعی ہے، جب کفار نے کہا اے اللہ اگر یہ جو کچھ حضرت محمد رسول اللہ لے کر آئے ہیں یہ حق سچ ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دیں یا دردناک عذاب ہمیں دیں۔ تو باری تعالیٰ شانہ نے دیکھیں کیا جواب دیا، اور کفار کی اس طلب پہ کیا رد فرمایا۔ حق تعالیٰ شانہ نے ان کفار کو یہ کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جب تک آپ کی ذات گرامی جو کہ رحمت ہے عالمین کے لیے ان کفار کے درمیان بھی موجود رہے گی، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دیں گے۔ یا دوسری وجہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہنے کی یہ ہے کہ یہ طالب مغفرت ہوں، تو گویا آپ کا وجود مسعود اور گناہگار بندوں کا اللہ سے مغفرت مانگنا، یہ دونوں کے دونوں برابر عامل اور عنصر ہے اس بات کے کہ اللہ کا عذاب بندوں کو نہ پہنچے۔ اسی رحمت للعالمین کی تفسیر میں مصر کے مشہور مفسر سید رشید رضا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان اور سنت اور اس کی رحمت و حکمت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ وہ ذات عالی انہیں عذاب دیں، اور اس کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں ان کا وجود مسعود بندوں کے درمیان موجود ہو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود باری تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اب آپ ان انسانوں کے لیے جن کے لیے رحمت بن کے مبعوث ہوئے، ان کے لیے نعمت ربانی ہیں، ان کے لیے نقمت یا عذاب نہیں ہیں۔ اب آج کی اس مجلس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔